چاہے مالی اعتبار سے ہو، کسی بھی لحاظ سے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم اور پیغام دیا جا رہا ہو، اللہ رب العزت کے ہر حکم پر اور ہر پیغام پر اپنی جان دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والوں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ان پر ابتلاءات اور آزمائشیں ڈالی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائشوں میں مبتلا کیا، امتحانات کے اندر مبتلا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں اور ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں کامیاب گئے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی صفت ہے۔ چھوڑ دو بھائی، میرا ذہن بھی ساتھ پریشان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان کے ہر میدان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہیں دنیا کے لیے ہم امام بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ اللہ میری اولاد کے لیے بھی یہ فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ایک اصول وضع فرما دیا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں، اللہ کے ہاں رشتہ داریاں، برادریاں، ذات پات، خاندان نہیں چلا کرتے۔ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو ظلم کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اللہ کے احکام کو توڑنے والے، چاہے وہ تیری اولاد میں سے ہوں یا کسی دوسرے کی اولاد میں سے ہوں، انہیں امامت کے درجے پر فائز نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ امامت کا درجہ اس انسان کو ملے گا جو وحدانیت کا قائل ہو، اللہ رب العزت کے فرمان کا قائل ہو، اور اللہ رب العزت کے ارشادات کو پر سر تسلیم خم کرنے والا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام والی خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہوں کہ اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے نچھاور کر سکتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا کہ گھر بار چھوڑ دو، گھر بار چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ میرے گھر کی تعمیر کر دو، گھر کو تعمیر کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے لیے بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں، بنیادوں کو قائم کر رہے ہیں، اور بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں کعبۃ اللہ کی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے انسان کے لیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہو۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اس سے پہلے بھی ہوتی رہی، فرشتوں نے تعمیر کی، آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہ کعبۃ اللہ ملیمیٹ ہوا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے اس کی بنیادوں کی نشاندہی کی، اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد پھر اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کا زمانہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن آپ کی نبوت سے پہلے مشرکین مکہ اس کی تعمیر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کی تعمیر کی، پھر حجاج ابن یوسف نے اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد سلاطین عثمانیہ کے دور کے اندر اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہ اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر مختلف ادوار آئے ہیں، لیکن بہر صورت کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جسے بھی موقع ملا، یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی، بڑا کارنامہ تھا جو اللہ رب العزت نے اسے یہ توفیق مرحمت فرمائی۔ لیکن اس سارے کارنامے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے آخر کہا تو کیا کہا؟ یہ نہیں کیا کہ ذرا سا مجھے عمل کرنے کا موقع مل گیا تو ابھی اترانے لگ جاتے، بلکہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے مولا تیری توفیق سے میں نے تیرے گھر کو آباد کیا، تیرے گھر کی تعمیر کی، اب تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری طرف سے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ بتا دیا کہ انسان کتنا بڑے سے بڑا عمل تو کیوں نہ کر لے، اگر اللہ اسے قبول کا شرف عطا نہ فرمائے تو وہ عمل کسی کام کا نہیں، کسی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ عمل کے اندر قدر و قیمت تب پڑے گی جب اس عمل کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے اعمال کو بھی قبول فرما لے، اور قرآن کریم کے بیان کو بھی اللہ قبول فرما لے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق مرحمت فرما دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ کتنا بڑے سے بڑا کارنامہ تمہیں انجام دینے کا موقع مل جائے، اللہ کی توفیق سے غافل نہ ہونا کبھی بھی، اور اللہ سے درخواست کرتے رہنا کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ جس دعوت کو لے کر، جس پیغام کو لے کر میں اپنی جان لگاتا رہا، مال لگاتا رہا، گھر بار کو میں نے چھوڑا، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیوی کو اپنے گھر سے دربدر کر دیا، اس پیغام کو میرے مرنے کے بعد کون اٹھانے والا ہوگا، کون لے کر کے آگے بڑھنے والا ہوگا؟ کیا کہا کہ اے اللہ
تو میری اولاد میں سے ایک قوم کو کھڑا کر دینا، ایک جماعت کو کھڑا کر دینا جو میری اس دعوت کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھنے والی ہو، اور پھر اس قوم کے اندر وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے میرے مولا ان میں سے ایک رسول انہیں کھڑا کر دینا جو ان کی تربیت کرتا رہے، تیرا قرآن انہیں پڑھ کر کے سناتا رہے، انہیں سمجھاتا رہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت بھی کرتا رہے۔ سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کر دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس بنا پر سرکار کالی کملی والے ارشاد فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابراہیم و بشرا اخی عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے نتیجے میں دنیا میں ظاہر ہوا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی جن کی نشاندہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر فرمائی ہے، وہ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ انہیں سکھایا اور یہ بتایا کہ نبی کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھ کر انہیں سناتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف قرآن کریم کا پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد ویزکیہم، ان کی تربیت بھی اس قرآن کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تربیت تب ہوگی جب قرآن کریم ہمیں سمجھ میں آئے گا، تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا بھی انسان اور مسلمان کے ذمے ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کریم بھی انہیں سکھائے اور احادیث طیبہ میں جو اللہ علم انہیں عطا فرمائے وہ بھی ان کو سکھاتا چلا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی اللہ رب العزت کے یہاں ایک منظور نظر ملت ہے، اللہ رب العزت کے یہاں مطلوب ملت ہے، اللہ کے یہاں مقبول ملت ہے۔ اس بنا پر ملت ابراہیمی سے جو کنارہ کشی اختیار کرے گا، روگردانی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کے سامنے ایسا انسان پرے کاہ کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرما لیا، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی صالحین میں شمار کیے جائیں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنا طریقہ اختیار کرے گا تو وہ انسان سمجھدار نہیں، پرلے درجے کا بے وقوف کہلائے گا۔ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف اور پاگل بنا لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ احمق اور پاگل ہو سکتا ہے، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان کبھی ملت ابراہیمی سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی یہ صفت تھی اور جن کے اندر یہ بات ودیعت کر دی گئی تھی کہ وہ اللہ کی نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید کو اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آبا و اجداد راہ راست پر ہوں تو ان کے طریقے پر چلنے کی اسلام حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آبا و اجداد راہ راست پر چلنے والے ہیں تو ان کی اتباع بھی مقصود و مطلوب ہے، اس بنا پر ان کے پیچھے چل کر اللہ کو راضی کیا جائے۔ ہاں البتہ آگے یہ بتایا جا رہا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی اور عیسائی کیا کہا کرتے تھے؟ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ لوگوں یہودی بن جاؤ گے تو ہدایت یافتہ بنو گے، عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ عیسائی بن جاؤ گے تو ہدایت یافتہ بنو گے۔ قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ نہ یہودی بننا ہدایت یافتہ ہونے کی علامت، نہ عیسائی بننا ہدایت یافتہ ہونے کی علامت۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، لوگو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو گے تب جا کر کے تم ہدایت یافتہ کہلا سکو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے میرے دوست اور محترم بزرگوں؟ ذرا مختصر الفاظ کے اندر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے راہ راست کے لیے، ہدایت کے لیے، امت کی اتحاد اور وحدت کے لیے اللہ رب العزت نے دو باتیں عنایت فرمائی اور عطا فرمائی ہیں۔ آپ ذرا باہر بیٹھ کر کے باتیں کر لیں، ان کو ذرا ایک آدمی جا کر کہہ دے کہ باہر بیٹھ کے باتیں کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ رب العزت کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، کتاب اللہ عطا فرمائی ہے، دوسرے رجال اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ کتاب اللہ قرآن کریم ہے اور رجال اللہ جو ہے انبیاء کرام ہے، اولیاء اعظام ہے، صالحین کرام ہیں، یہ سارے کے سارے رجال اللہ میں آ جاتے ہیں۔ جو انسان کتاب اللہ اور رجال اللہ کو مضبوط تھامے گا یہ راہ راست اور ہدایت پر ہوگا، اور جو انسان کتاب اللہ کو لے لے اور رجال اللہ کو چھوڑ دے یہ انسان بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جو انسان رجال اللہ کے پیچھے پڑ جائے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دے یہ انسان بھی گمراہ ہو جائے گا۔
اس لیے کہ کتاب اللہ کو بغیر رجال اللہ کے نہیں سمجھا جا سکتا، اور رجال اللہ کا طریقہ بغیر کتاب اللہ کے قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر اللہ کے برگزیدہ بندوں کی وہ بات جو اللہ کی کتاب کی موافقت کر رہی ہو اسے لیا جائے گا، اور جب تک امت اس راستے پر رہے گی ہدایت یافتہ رہے گی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت آگے یہ تعلیم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہاں اگر ایمان تمہارا صحابہ والا ایمان ہوگا تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد جتنے واقعات رونما ہوئے، جتنی باتیں رونما ہوئی، وہ ایمان کے اندر شامل نہیں ہیں، چاہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو، چاہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا اس کے بعد پیش آنے والے کوئی سے بھی واقعات ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ہو یا اس کے علاوہ اور کسی قسم کے واقعات رونما ہوئے ہوں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ان کے راستے کو دیکھ کر کے انسان اپنے لیے راستہ تو متعین کر سکتا ہے، لیکن انہیں جزو ایمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اگر کسی نے یہ قرار دیا کہ مرزا قادیانی کو ماننا بھی ایمان میں شامل تو وہ بھی پرلے درجے کا بے ایمان، اور اگر کسی نے یہ قرار دیا کہ 12 اماموں کو ماننا ایمان کے درجے میں شامل تو وہ بھی پرلے درجے کا بے ایمان بنے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان ویسا لائیں جیسا صحابہ ایمان لائے تھے تو وہ ہدایت یافتہ بنیں گے۔ صحابہ نے کبھی بھی علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کہہ کر کے ایمان نہیں لائے تھے، حضرت علی کبھی بھی اس انداز پر ایمان نہیں لائے تھے، لہذا اگر علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہونے کو ایمان کا جز قرار دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ایسے انسان کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوں گے، کبھی ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتے۔ تو میرے دوستوں محترم بزرگوں، قرآن کریم نے کیا کیا؟ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہدایت یافتہ ہونے کا راستہ کون سا ہے؟ صحابہ کی اتباع ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ نہ یہودیت کا رنگ ہونا چاہیے، نہ عیسائیت کا رنگ ہونا چاہیے، بلکہ انسان پر تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، فرماتے ہیں، ان کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے مسلمان ایمان والے، ان کی شکل و صورت پر بھی اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے شکل و صورت بھی اللہ والوں جیسی ہونی چاہیے۔ صبغۃ اللہ کے ایک یہ مفہوم بھی لیا جائے گا، اور بڑا دل کو لگتا ہے یہ مفہوم بھی کہ شکل و صورت، لباس بھی ہمارا اللہ والوں جیسا لباس ہونا چاہیے۔ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام اور صلحاء کرام جیسا لباس اختیار کرنا، ان جیسی شکل و صورت بنانا، یہ نبوت کے 44 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اگر انسان کو اپنے دور کے اہل اللہ اور رجال اللہ صالحین کے طریقے پر ان جیسی شکل و صورت اور ان جیسا لباس بنانے کا موقع مل جائے تو گویا اسے نبوت کی برکتیں اسے حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے کعبۃ اللہ اور قبلہ کے تبدیل ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم، واقعہ اس انداز پر ہوا تھا کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں جب رہتے تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز پر کھڑے ہوتے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے، تو اس انداز پر کھڑے ہوتے کہ دونوں قبلوں کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے گا، کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں ہوگا۔ پھر 16-17 مہینے کے بعد دوبارہ حکم دیا گیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر دیجئے، بیت المقدس سے اپنے رخ کو بدل لیجئے۔ اب کافروں کو موقع مل گیا شور مچانے کا اور چلانے کا، کہنے لگے ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، جس قبلے پر پہلے سے یہ لوگ موجود تھے اس قبلے سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ انہیں بتا دیجئے کہ قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ تمہیں اسی طرف نظر آ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک مخصوص سمت اور ایک مخصوص جہت تمہارے لیے مقرر فرما دی ہے۔ کیوں مقرر فرمائی ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت یہ دیکھیں کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ فرق دیکھنا چاہتے تھے اللہ رب العزت تاکہ پتہ چل جائے
کہ رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے اور رسول کے طریقے کو چھوڑ کر منمانے طریقے پر چلنے والا کون ہے۔ تو خانہ کعبۃ اللہ کو خانہ کعبہ قرار دینے کی دو حکمتیں، ایک حکمت تو اس کے اندر یہ ہے کہ امت کا اتحاد اس سے ثابت ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ ہر طرف موجود ہیں، جدھر کو رخ کرو گے اسی طرف اللہ رب العزت موجود ہیں، لیکن وحدت امت کے اندر اتفاق و اتحاد تبھی ہو سکتا تھا جب ایک چیز کی طرف سب کا رخ ہو رہا ہو، دنیا میں کہیں کے رہنے والے ہوں، کہیں کے بسنے والے ہوں، سب کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا۔ اور اللہ موقع عطا فرمائے خانہ کعبہ میں جا کر کے ذرا منظر دیکھو، کیسا اتفاق و اتحاد کا منظر نظر آتا ہے۔ بیچ میں کعبۃ اللہ ہے، چاروں طرف سے لوگوں کا رخ اسی خانہ کعبہ کی طرف ہو رہا ہے، ایسا روح پرور اور ایمان افزا منظر ہوتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو وہ دیکھنا نصیب فرما دے۔ تو کعبۃ اللہ کو خانہ کعبہ قبلہ قرار دینے کی ایک حکمت عملی تو یہ ہے، اس کے اندر ایک حکمت تو یہ پائی جاتی ہے کہ امت کا اتحاد مقصود ہے، اور دوسری اس کے اندر حکمت کیا پائی جاتی ہے کہ پتہ چل جائے اللہ کا حکم سمجھ کے کون کرتا ہے اور آباء و اجداد کا طریقہ سمجھ کے کون چھوڑتا ہے۔ تو پتہ چل جائے گا کہ صحیح ایمان والے کون ہیں، بے ایمان کون ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ہدایت عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا یہاں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، چاہے نفلی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے فرض پڑھ رہے ہوں۔ البتہ نفلی نماز کے اندر اتنی گنجائش پائی جاتی ہے کہ اگر آپ ایسی سواری پر سوار ہو رہے ہیں کہ جو خود بخود چل رہی ہے اور آپ اس پر سوار ہیں، ایسی صورت میں وہ جس طرف بھی رخ کرے اسی طرف آپ کی نفلی نماز ہو جائے گی۔ لہذا نفلی نماز سواری پر سوار ہو کر جس طرف بھی رخ ہو اسی طرف ہو سکتی ہے، لیکن عام حالات کے اندر نفلوں میں بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ فرض میں ہر حال میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر آپ سواری پر موجود ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سواری پھر رہی ہے اور آپ کا کعبے کا رخ بدل رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ گھومتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف رہے۔ تفصیلی مسائل کسی اور وقت میں معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والوں کو صبر اور نماز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں اس کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ نماز کا اہتمام کرنا ایمان والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی محنت کرنے والوں، دین پر چلنے والوں، اسلام کے طریقے پر کی اتباع کرنے والوں، قرآن کے مطابق عمل کرنے کے دعوے کرنے والوں، سن لو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، دیکھو تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں ابتلا میں ڈالا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، کبھی تمہاری جان پر بنے گی، کبھی تمہارے مال پر بنے گی۔ حالات آتے رہیں گے، کبھی سود چھوڑنا پڑے گا، کبھی رشوت چھوڑنی پڑے گی، کبھی جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا۔ ایسی صورت کے اندر کچھ پیسے تمہارے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہیں یہ سب کچھ نظر آئے گا، یہ تمہارے لیے ابتلا ہوگی، آزمائش ہوگی، تم اللہ کا حکم سمجھ کر ان باتوں کو برداشت کرو گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، فرمایا کہ جو ان تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، مال و جان میں کمی آنے پر صبر کر لیں گے اور اسے برداشت کر لیں گے۔ صبر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر مال میں اللہ کا حکم پورا کرنے سے کمی آ رہی ہے تو اللہ کے حکم پر جمے رہیں گے۔ میں نے صبر کے معنی اور مفہوم کیا بیان کیے کہ جمع رہے انسان۔ وبشر الصابرین، ایسے جمنے والے، ایسے استقامت اختیار کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان لوگوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے دی تھی، اللہ نے اٹھا لی، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم بھی لوٹ کر کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اس لیے کوئی مشکل اور مصیبت کی بات نہیں ہے، اس مصیبت کو بھی وہ مصیبت نہیں سمجھتے، یہ جانتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے، یہ چیز بھی اللہ کی، اگر اللہ نے اٹھا لیا تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر اللہ کی رحمتیں، ان پر اللہ کی برکتیں، اور یہی انسان ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے صفا مروہ کا تذکرہ، اور اس سے آگے جا کر اللہ رب العزت حج بیت اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک تو یہ حکم دیا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ قرآن کریم کو چھپاتے ہیں، صحیح مسئلے چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اللہ کی لعنت بھی ان پر ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ان پر ہے، اور تمام دنیا بھر کے لعنت کرنے والوں کی لعنت کے یہ سب مستحق بنیں گے جو اللہ کے حکم کو چھپائیں اور اللہ کے قرآن کو چھپا رہے ہوں۔
اللہ ایسی صورتحال سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ کی بات کھل کر کے ڈنکے کی چوٹ بیان کی جائے، چاہے کسی کو بری لگتی ہو یا بھلی لگتی ہو، اللہ کی بات ہے، اسے بیان کیا جائے گا ہر حال میں. آگے اللہ رب العزت یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، انسانوں تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان میں غور کرو، دن رات کے آنے جانے میں غور کرو، اور اس بات میں غور کرو کہ اللہ آسمان پر بادلوں کو اٹھاتے ہیں، بادلوں سے پانی کو برساتے ہیں. ذرا اس بات میں غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ عقل والوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں اللہ کی وحدانیت تک پہنچنے کے لیے. کبھی آپ ذرا اس بات کے اندر غور تو کیا کریں کہ یہ جو بادل اٹھ کر کے آتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اتنا سا مسئلہ ہے کہ بادل اوپر اٹھے اور چھینٹے پڑ گئے، لیکن آپ اگر غور کریں تو اس کے پیچھے ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، بڑا لمبا نظام ہے جو اس کے پیچھے چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پانی دیا، لیکن ایک انسان فوری طور پر تو ایک آدھ گلاس ہی پی سکتا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے تو اسے بہت سارا پانی چاہیے. ایک آدھ گلاس نہیں، نہ جانے کتنے مٹکے خالی کرتا ہوگا، کتنے کنویں خالی کرتا ہوگا. اتنا سارا پانی یہ محفوظ نہیں کر سکتا. اللہ نے اسے سمندر کے اندر چھوڑ دیا اس پانی کو، اور نمک اس کے اندر ملا دیا تاکہ وہ پانی سڑے نہیں، خراب نہ ہو. پھر وہ پانی پینے کے لیے انسان تک پہنچانا تھا. ہر انسان وہاں جا کر تجزیہ نہیں کر سکتا، پانی کا اینالائسس نہیں کر سکتا، نمک الگ کر کے پانی الگ کر کے نہیں بنا سکتا. تو اللہ نے اس کے لیے کیا نظام بنایا ہے؟ بخارات اٹھتے ہیں، بخارات اٹھ کر کے آسمانوں پہ جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں اور بادلوں سے بارش برستی ہے. وہ بارش برس کر کے کچھ تو انسانوں کے استعمال میں آ جاتی ہے، کچھ پہاڑوں پر جم کر کے برف بن جاتی ہے. وہ برف ہر انسان وہاں جا کر نکال کر کے نہیں لا سکتا، تو وہ گرمی جب دھوپ پڑتی ہے گرمی سے پگھلتی ہے اور دریاؤں اور نہروں کی شکل میں انسان کے گھر پر، اس کے دہلیز پر لا کر کے اللہ پہنچا دیتے ہیں کہ انسان یہ جو میں نے تیرے لیے رکھا تھا وہ اس طریقے پر محفوظ انداز میں تیرے پاس ہم نے پہنچا دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اتنا ہی نہیں فرمایا کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ اس پانی کے اتارنے میں ذرا غور تو کرو کہ اللہ کتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت تمہیں یہ اتنی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں. ان نعمتوں کے نتیجے میں اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں حلال و طیب اور پاکیزہ چیز کو کھاؤ. یعنی کھانے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ حلال و پاکیزہ چیزوں کو کھایا جائے. میرے دوستو، حلت و حرمت میں ذرا یہ حکم سن لیجئے گا. حلت و حرمت میں بنیاد رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں حلال و طیب اور پاکیزہ چیز کو کھاؤ. یعنی کھانے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ حلال و پاکیزہ چیزوں کو کھایا جائے. میرے دوستو، حلت و حرمت میں ذرا یہ حکم سن لیجئے گا. حلت و حرمت میں بنیاد کیا ہے؟ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا حکم حلال یا حرام ہونے کی بنیاد ہے. اگر اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جسے اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. سیدھی اور دو ٹوک بات ہے. بکری بھی جانور ہے، خنزیر بھی جانور ہے. بکری حلال کیوں ہے، خنزیر حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بکری کو حلال کر دیا، اللہ نے خنزیر کو حرام کر دیا. جسے اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جسے اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لوگو اللہ رب العزت نے خون بھی تم پر حرام کر دیا، مردار بھی تم پر حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا. اور پھر اللہ رب العزت نے ما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر جانور کیا جائے وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا. اور غیر اللہ پہ نام پر کیے جانے والے جانور کو خنزیر کے متصل ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جس طریقے پر خنزیر کا کھانا حرام ہے اسی طریقے پر غیر اللہ کے نام پر جانور کا کھانا بھی حرام ہے. چاہے وہ لطیف بھٹائی کے نام کا ہو، چاہے وہ بہاءالحق کے نام کا ہو، چاہے وہ سیمن کے نام کا ہو، چاہے وہ عبد القادر جیلانی کے نام کا ہو، کسی کے بھی نام کا ہو، اللہ کے سوا کسی کے نام کا ہوگا اس کی وہی حیثیت ہوگی جو خنزیر کی حیثیت ہے. جس طریقے پر خنزیر کا کھانا حرام ہے اسی طریقے پر غیر اللہ کے نام کا جانور کھانا بھی حرام ہے. اگر وہ غیر اللہ کے نام لے کر کے ذبح کر دیا گیا تو وہ تو بالکل حرام ہو گیا. اور اگر کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا تھا، بعد میں اپنا ارادہ بدل گیا انسان نے، توبہ طائب ہو گیا انسان اور اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کر دیا گیا تو یہ حلال ہو جائے گا. لیکن اگر ارادہ وہی غیر اللہ کا تھا پھر بے شک بسم اللہ پڑھ کے حلال کرے گا تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا. اگر وہ جانور لطیف بھٹائی کے نام کا یا وہ جانور سیمن والے کے نام کا، بہاءالحق زکریا کے ملتان کا، داتا گنج بخش کے نام کا، کسی کے بھی نام کا وہ جانور کیوں نہ چھوڑا ہو، اس پہ تم صرف بسم اللہ نہیں اللہ کی قسم پورا قرآن پڑھ دو گے تب بھی وہ حرام کا حرام ہی رہے گا. جیسے خنزیر حرام ہوگا ویسے وہ جانور بھی حرام ہوگا.
اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، ارے لوگوں نیکی اس بات کا نام نہیں کہ تم اپنی مرضی سے مشرق و مغرب کی طرف رخ کرتے چلے جاؤ، بلکہ نیکی تو اس بات کا نام ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ. پھر وہی بات آ جائے گی، جو انسان اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرے گا، گویا نیکی کی پوری کتاب کھول دی گئی ہے کہ نیکی کے یہ احکام ہیں، اور یہ تفصیلات قرآن کریم بیان کر رہا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، یہ تفصیلات بیان کی جا رہی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے دنیا والو قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی موجود ہے اگر تم لوگ تقوی اپنے اندر پیدا کر لو. ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا، دنیا کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ اسے چلتا پھرتا رہنے دو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا انسان چلنے پھرنے کا مستحق نہیں جس نے دوسرے انسان کی جان پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور اس انسان کی جان کو ختم کیا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اس انسان کو بھی اس دھرتی کو اس انسان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے، اس کے بغیر اس کی معافی قبول نہیں ہو سکتی. اس بنا پر قصاص لیا جائے گا. دنیا والے تو یہ کہتے ہیں کہ قصاص کے اندر وحشیت پائی جاتی ہے، بربریت پائی جاتی ہے. ان کے ہاں اگر کسی کو بے گناہ قتل کر دو تو وحشیت و بربریت نہیں، وحشت و بربریت نہیں سمجھتے. ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے اسے اتنا برا نہیں سمجھتے جتنے اس قاتل کے قتل کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قتل کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، قتل کی سرپرستی کی جا رہی ہے. یہ یورپ کی آج کی تہذیب قاتلوں کی اور قتل کرنے والوں کی سرپرستی کرنے والی تہذیب ہے، اور ان کے نمائندے ہمارے پاس بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ سزائیں ہیں اور ان سزاؤں کے ذریعے سے انسانی حقوق پر زد پڑتی ہے. میرے دوستو، جہاں انسانی جان پر زد پڑ رہی ہو وہاں اگر جس انسان نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہو، اس انسان کے حقوق کو سلب کرنا چاہیے. یہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اسے انسانی حقوق دیے جائیں. اس بنا پر قرآن کریم نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص میں زندگی کس طریقے پر؟ ایک قاتل کو قتل کر دو، اس کے بعد آئندہ کوئی قاتل قتل کرنے کا ارادہ نہیں کرے گا، کوئی ہمت نہیں کرے گا. جب مارشاء اللہ لگا، کوڑے لگنے لگے تو چلاتے تھے کہ یہ پھٹکے لگ رہے ہیں، سارے جرائم ختم ہو گئے. پھر میرے دوستو، اگر صحیح اسلامی قانون آ جائے اور اسلامی قانون کے مطابق سزائیں لاگو ہونا شروع ہو جائیں، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور ڈاکو کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ دی جائیں، پھر کبھی کسی مائی کے لال کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کا امن و امان غارت کر سکے یا مسلمانوں کے گھروں کا چین اور سکون برباد کر سکے. اگر اسلامی نظام کو رائج کر دیا جائے تو دنیا آج بھی امن و امان کا گہوارہ بن سکتی ہے. آگے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اس طریقے پر فرض کیے گئے ہیں جس طریقے پر پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے دن تمہیں پورے کرنے پڑیں گے. گنتی کے دن کتنے ہیں بھائی؟ پورا ایک مہینہ، 29 یا 30. اگر 29 ہو تب بھی پورے مہینے کا ثواب، اور اگر 30 ہو تب بھی پورے مہینے کا کمی کسی طریقے پر نہیں آئے گی. تو پورا مہینہ پورا کرنا ہوگا. بعض لوگوں نے یہ نظام بنا رکھا ہے، ایک 1 تاریخ کا روزہ رکھ لو اور ایک کہتے ہیں جی بیچ والے خود ہی ہو جائیں گے، اس لیے پہلی تراویح پڑھ لو اور آخری تراویح پڑھ لو، بیچ میں سکڑنا شروع ہو جائیں گے نماز. تو یہ مسئلہ نہیں، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ ایام معدودات، یہ معدودہ گنتی کے جو دن ہیں انہیں تمہیں پورا کرنا پڑے گا. 29 بنے تب بھی اور 30 بنے تب بھی تمہیں یہ پورے کرنے پڑیں گے. اور اس کے بعد آگے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. بتا یہ رہا ہے قرآن، یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا والوں، قرآن کریم کا پیغام یہ ہے کہ چونکہ قرآن رمضان میں اترا اس لیے رمضان کی عظمتیں ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن اترا، لہذا رمضان کی برکتیں قرآن کی وجہ سے. ارے قرآن جس دور میں ہوگا، جس زمانے میں ہوگا، جس انسان میں ہوگا، وہ انسان برکتوں والا، وہ زمانہ برکتوں والا، وہ دور برکتوں والا ہوگا. ہر دور اور ہر زمانہ برکت والا، بشرطے کہ اس کے اندر قرآن کریم کو نافذ کر دیا جائے. اللہ قرآن کا لفاظ ہمیں عطا فرما دے. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے کچھ چاند کے بارے میں بیان فرمایا ہے. کچھ سوالات ہیں، قرآنی فتاوا ہیں جنہیں ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14 سوالات ہیں، گویا قرآن کریم نے 14 فتوے دیے ہیں. لوگوں نے جو سوالات کیے مختلف مسائل میں، قرآن کریم نے ان کا جواب دیا ہے. جن میں سے
8 سوالات تو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں اور باقی 6 سوالات دوسری سورتوں کے اندر موجود ہیں. ان کی ابتدا ہوتی ہے سرونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ تو لوگوں کے اوقات کے تعین کے لیے ہے اور حج کی تاریخوں کے تعین کے لیے ہے. اور پھر آگے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ نیکی اس بات کا نام نہیں کہ تم اپنی طرف سے من گھڑت طریقے بنا لو. لیس البر ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها, مکانوں میں اوپر سے کود کر پھلانگ کر کیا ہو, یہ کوئی نیکی کی بات نہیں. ان لوگوں کے اندر ایک یہ مشہور تھا کہ جب انسان احرام باندھ لے تو احرام باندھنے کے بعد اپنے گھر میں نہیں آنا چاہیے. ہاں اگر کوئی بڑی ضرورت پڑ گئی تو پھر دروازے سے نہ آؤ بلکہ پیچھے سے نقب لگا کر دیوار پھاڑ کر کے اندر آ جاؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسے وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے. تو بعض لوگ اپنی طرف سے نیکی کے طریقے متعین کر لیتے ہیں. ان سے جب کہو کہ بھئی یہ تم نے اپنی طرف سے من گھڑت طریقے نکال لیے, اللہ کے نبی کا ارشاد یہ ہے کہ جو ہمارے اس معاملے کے علاوہ من احدث فی امرنا ھذا فهو رد علیہ, جس شخص نے اسلام میں اپنی طرف سے کوئی بات نکالی تو وہ اس منہ پر دے کر کے مار دی جائے گی. تو پھر بڑے فلسفے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ارے تمہارا جسم بھی تو نہیں تھا نا, یہ بھی تو بعد میں آیا, یہ گاڑی بھی تو نہیں تھی, یہ بھی بعد میں آئی, یہ لاؤڈ اسپیکر بھی تو نہیں تھا, یہ بھی تو بعد میں آیا. ارے ان کو عبادت کون قرار دے رہا ہے؟ تم جن باتوں کو عبادت قرار دو گے وہ باتیں بدعت بنے گی اور اسلام کے خلاف بنے گی, گمراہی اور ضلالت کا ذریعہ بنے گی. جن باتوں کو تم عبادت سمجھ کر اپنی طرف سے گھڑ کر کے نکالو گے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى. نیکی تو اس بات کا نام ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے, طہارت انسان کے اندر پیدا ہو جائے. پھر آگے اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ. ان لوگوں سے قتال کرو, ان لوگوں سے جہاد کرو. مکی زندگی کے اندر قتال کا حکم نہیں تھا بلکہ برداشت کرنے کا حکم تھا. میرے دوستو ایک بنیادی اصولی بات میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جہاد کی ابتدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اگر اسلحہ اٹھائیں تو اس میں آپ کے جذبات کو دخل نہ ہو. انسان اگر اپنا بدلہ لینے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ اللہ کے لیے جہاد نہیں کہلائے گا. اس وقت تک جہاد کی ابتدا مسلمانوں سے نہیں کروائی گئی جب تک کہ ان کے جذبات بالکل پاک و صاف نہیں ہو گئے, جب تک خالی نہیں ہو گئے, اس بنیاد تک نہیں آ گئے کہ وہ اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے لیے اٹھاتے ہیں, اپنے لیے نہیں اٹھاتے. حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے, کافر نے ان کے چہرے پر تھوک دیا, حضرت علی نے ہاتھ اٹھا لیا. اس نے کہا کیوں اٹھایا؟ فرمانے لگے کہ اب تک میں جو کچھ کر رہا تھا اللہ کے لیے کر رہا تھا, تو نے تھوکا تو مجھے کچھ تھوڑا سا غصہ بھی تجھ پر آ گیا, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے. تو جہاد اس وقت بنے گا جب اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوگا, اور اگر کچھ اپنا بدلہ لینے کا بھی اس کے اندر شامل ہے تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا. بس یہ سر ہے, یہ راز ہے مکہ مکرمہ میں 13 سالہ تربیت کا کہ 13 سالہ تربیت کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو مار دیا گیا کہ انسانی جذبات پر ایمانی جذبات غالب آ گئے. ایمان کی بنیاد پر جب قدم اٹھانے والا مسلمان بن جائے تو جہاد کے لیے, قتال کے لیے قدم اٹھا دے اور آگے بڑھ جائے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور یاد رکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ رہو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آگے حج کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا. جس طریقے پر کعبۃ اللہ انسانی وحدت کا ایک بہترین علاج اور ذریعہ ہے, ایک بہترین نشانی ہے, اسی طریقے پر حج بیت اللہ بھی انسانی وحدت کا اعلیٰ ترین نمونہ اور مثال ہے کہ کس طریقے پر انسان کی لباس بھی ایک ہو جاتا ہے, اور کسی علاقے کا رہنے والا ہو, کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو, سب کو لباس بھی ایک پہننا پڑتا ہے اور تلبیہ بھی, ترانہ بھی ایک ہی جیسا گانا پڑتا ہے. لبیک اللہم لبیک کی آواز ہوتی ہے اور ایک ہی جیسی جگہ پر جانا ہوتا ہے, ایک ہی جیسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے, ایک ہی جیسے اعمال کرنے ہوتے ہیں. یہ وحدت اور اتحاد امت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے. اللہ اس حج کے نتیجے میں ساری امت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. آگے اللہ رب العزت نے مختلف واقعات ذکر فرمائے جن میں سے انسان کو تعلیم اس بات کی دی گئی ہے, انسان کو تعلیم اس بات کی دی گئی ہے کہ لوگوں دنیا اور آخرت کے معاملے میں اعتدال اپنے اندر پیدا کرو. اور اعتدال کس طریقے پر ہوگا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کی خوبیاں بھی ہمیں عطا فرما دے اور آخرت کی خیریں اور خوبیاں بھی ہمیں نصیب فرما دے. نہ تو بالکل ایک دم دنیا کے پیچھے لگ کر کے دنیا کا مجنو بن جائے, نہ ایک دم آخرت کے پیچھے لے کر آخرت کا مجنو بن جائے, بلکہ دنیا اور دین دونوں کو باہمی طور پر ملا کر اعتدال کے ساتھ چلائے. اور اعتدال کیسا ہوگا؟ جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کے لیے کام کرے اور جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا کے لیے کام کرے. ایسا نہیں کہ آخرت کے لیے تو بس 5 ٹائم کی نماز کافی سمجھی جائے اور دنیا کے لیے اپنا سب کچھ
کپڑے بھی اگر اتارنے پڑے تو اتارنے کے لیے تیار رہے، ایسا نہیں بلکہ اعتدال اپنے اندر پیدا کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، ایسے بھی لوگ ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن یہ بڑے خبیث قسم کے افراد ہوتے ہیں اور بدطینت افراد ہوتے ہیں جو صرف فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کی مجلس کا۔ ایک اخنس ابن شریق ایک شیطان قسم کا آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، بڑی چکنی چپڑی باتیں کیا کرتا تھا اور مجلس سے اٹھ کر کے جب چلا جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق استوار کر کے لوگوں کو یہ دکھاتا تھا کہ میں بھی ان کی مجلس میں جاتا ہوں، اور پھر جانے کے بعد بدماشیاں کرتا اور شرارتیں کیا کرتا، کسی کی کھیتی میں آگ لگا دیتا اور کسی کے گھر میں آگ لگا دیتا، اس کا کام یہ شرارتیں کرنا، اور کسی کے جانوروں کو ذبح کر ڈالتا، جو چاہتا کرتا پھرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے لگ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شیاطین کی طرف آپ توجہ نہ دیا کریں، بلکہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ کبھی فساد کو پسند نہیں فرمایا کرتے۔ اس کے بالمقابل ایسے افراد کا تذکرہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ایسے بھی انسان ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضامندی کے لیے خرید لیا کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، لوگ پیچھا کر رہے ہیں پکڑنے کے لیے، فرمایا لوگوں میری جان بخشی کر دو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں، جاؤ وہاں پر میری 2 باندیاں موجود ہیں، فلاں جگہ پر میرا سامان رکھا ہوا موجود ہے، وہ تمہیں دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا اچھی بات ہے چلے جاؤ۔ حضرت صہیب اپنا سب کچھ دے دلا کر کے اپنی جان بچا کر مدینے پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تو نے تو بڑی کامیاب تجارت آج کر لی ہے کہ اپنی جان بچا لی ہے اور اپنا مال سارے کا سارا لگا دیا ہے۔ قرآن کریم اتر آیا، اللہ کی طرف سے وحی اتر آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان خرید لیا کرتے ہیں اپنے مال کے بدلے میں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس لیے دنیا والو، اسلام کے اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو کہ دروازے میں پاؤں رکھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر زبان سے اسلام کی باتیں کرتے ہو، عملی طور پر کسی اور طرف ڈھلک رہے ہو اور بھاگے چلے جا رہے ہو، ایسا نہیں، بلکہ عملی طور پر بھی ادھر ہی اور قولی طور پر بھی ادھر ہی ہوں، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، دوبارہ بنی اسرائیل کو کچھ تھوڑا سا تذکرہ اور کہا جا رہا کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی تھی ایمان کے لیے، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا فرمایا کہ لوگوں تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم پر ابھی تک وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ فرمایا ان پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا میری مدد بڑی قریب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری تکلیفیں مشقتیں جان پر جھیلنی پڑتی ہیں، مال پر جھیلنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے جنت میں جانے کا راستہ آتا ہے۔ ہم سمجھے کہ ہماری جان بھی بچی رہے، مال بھی بچا رہے اور جنت بھی مل جائے، تو میرے دوستو دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، ہاں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا تو جنت ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے بھائی بندوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتے رہا کرو۔ گویا جب انسان صدقہ خیرات کرنے لگے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، قریبی جو ہوں رشتہ داروں میں دیکھے تو رشتہ داروں پر دے گا تو اس میں دوہرا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر دوسرے غرباء اور مساکین کو دے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ دوسروں کو دینے کا ثواب مل جائے۔ یہ حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے حالات ہوں اس کے مطابق مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام کے اندر قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ دراصل ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کی طرف قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں سے ایک کافر مارا گیا تھا شعبان کی 1 کو، شبہ یہ تھا، ہاں رجب کی
رجب کی 29 تاریخ کو شبہ یہ تھا کہ شاید چاند نظر آ گیا، شعبان شروع ہو چکا۔ رجب چونکہ شہر حرام کہلاتا ہے تو اس بنا پر، لیکن وہ تھی رجب ہی کی تاریخ تھی، 30 رجب تھی، یکم شعبان نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں سے ایک کافر مارا گیا تھا تو ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو جی شہر حرام کے اندر حرمت والے مہینے کے اندر آدمی کو انہوں نے مار دیا، تو سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ انسانوں کو تو قتل کریں، حسین ابن علی کو تو قتل کر دیں، اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہوں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہیے کہ اس مہینے میں قتال کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بڑا زبردست گناہ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے گھر سے روکنا لوگوں کو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے لوگوں کو روکنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور تم تو بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہو رہے ہو۔ سو چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، تم نے مسلمانوں کو اتنی تکلیف دے رکھی ہے، اور اب اس ذرا سی بات پر تم چلا رہے اور شور مچا رہے ہو۔ یاد رکھنا الحرمات قصاص، یہ حرمتیں، یہ احترام کی چیزیں تو بدلے کی چیزیں ہیں۔ جب تم احترام نہیں کرتے خانہ کعبہ کا، جب تم احترام نہیں کرتے حرم محترم کا، جب تم احترام نہیں کرتے ایمان اور اسلام کا، تو پھر تمہاری بھی کسی چیز کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ جوئے اور شراب کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ان کا نفع تھوڑا ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ نفع تو تھوڑا کہ ایک سرکس والے یا شہر کے چند انتظامیہ والے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، جوئے سے یہی ہے نا کہ یا تو یہ سرکس والوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا پھر 30,000 روپے یومیہ دیتے ہیں سرکس والے آپ کی انتظامیہ کو، اخباری نمائندوں سے لے کر کے ڈپٹی کمشنر تک، جس میں سارے پولیس والے، ڈی ایس پی، ایس پی اور ڈی سی اور ایس ڈی ایم سب شامل ہیں، ان سب کو پہنچائے جاتے ہیں۔ 30,000 روپے ان پر تقسیم کرتے ہیں یومیہ۔ کماتے کتنے ہوں گے وہ ٹنڈو آدم کے غیرت مندو، غیرت والوں، تمہاری غیرت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ سارا زناکاریاں اور بدکاریاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جوئے بازی آپ کے قریب ہی، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بہت بڑا ہے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ نفع بھی میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ کتنے انسانوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، کتنے انسانوں کی دکانیں لٹ رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں پتہ چلا کہ ایک آدمی نے پوری دکان اپنی داؤ پر لگا دی اور قلاش ہو کر کے رہ گیا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا قبرستان کے اندر ایک میت ملی، کس وجہ سے وہ میت ہوئی؟ جوئے کے اندر پیسہ ہارا اور اس کے اندر ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور یہاں پر میت پائی گئی۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس جوئے کے نتیجے کے اندر آ رہی ہیں اور شراب کے نتیجے کے اندر آ رہی ہیں۔ اس بنا پر ایسی چیز جس کے نتیجے میں فتنہ اور فساد آ رہا ہو، ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آگے فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں بھی ان کے بارے میں ان کے مفاد کو مد نظر رکھا جائے، اور پھر آگے قرآن کریم نے کچھ عورتوں کے مسائل بیان فرمائے ہیں، پھر طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے، عدت کے مسائل کو بیان کیا ہے، اور پھر 2-3 واقعات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان واقعات کے اندر اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ثابت کیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کس طریقے پر برحق ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعے اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اور پھر اسی طریقے پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ پھر کچھ مثالیں دینے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثالیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود سے منع کیا ہے کہ یاد رکھو سود جو ہے اس کے اندر امت کا نقصان ہے، چند آدمیوں کا فائدہ اور پوری امت کا نقصان ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ یاد رکھو احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ تجارت کرنا جائز ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، لہذا سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کافرین اے اللہ تو ہمیں قوم کافرین پر ہماری مدد فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد۔ آج سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورتوں کے ناموں کا تعین بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ ہر سورت کے نام کا تعین کسی مناسبت سے ہوا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ مخاطبین زیادہ تر یہود تھے، یہودیوں سے گفتگو تھی، اس بنا پر البقرہ کے عنوان سے اس کو معنون کیا گیا، اور سورہ آل عمران میں چونکہ مخاطبین عیسائی نصرانی ہیں، اس بنا پر عیسائیوں میں چونکہ اعلیٰ ترین خاندان آل عمران ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان، حضرت مریم علیہ السلام کا خاندان، اس لیے ان سے خطاب کرنا ہے۔ اس بنا پر انہی کے مقدس اور معظم خاندان کے نام سے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ دراصل ان کے دلوں میں ایک
گوشہ پیدا کرنا ہے اسلام کی قبولیت کے لیے، اس بنا پر ان کا جو معزز اور مقدس خاندان تھا اس کے نام سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں ایک طرف تو بنی اسرائیل میں نصارہ سے خطاب ہوگا، عیسائیوں سے خطاب ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کریم یہودیوں کو بھی جھنجھوڑتا چلے گا ساتھ ساتھ، اور ان کی طرف بھی اشارے کرتا چلے گا۔ اور پھر ایک عقیدے کا موضوع ہے، عیسائیوں کے ساتھ جو خطاب ہے تو یہ عقیدے کے موضوع پر ان سے خطاب کیا جائے گا، کیونکہ عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ ہیں، یہودیوں کا کہنا تھا کہ عزیر اللہ ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کسی نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ خود خدا ہیں، کسی نے کہا کہ مریم خدا ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور قرآن نے کیا کہا کہ نہ تو اللہ عیسیٰ ہیں اور نہ ہی اللہ موسیٰ ہیں اور نہ ہی اللہ عزیر ہیں، بلکہ اللہ ہی اللہ ہیں، اللہ خود خدا ہے اور وہ معبود ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ رب العزت، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو کیا کیا جائے گا اس صورت میں؟ ایک طرف عقیدے کے موضوع کو چھیڑا جائے گا، عقیدے کے موضوع کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس پر دلائل پیش کیے جائیں گے، کتاب و سنت قرآن کریم اس پر دلائل لائے گا، اور دوسرا مسئلہ احکام کا آئے گا، اوامر کا آئے گا، کچھ احکام دیے جائیں گے، جہاد کے موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی سود کے بارے میں بھی احکام دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد میں بعض واقعات پیش آئے انہیں بھی کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، جس سے دروس و عبر حاصل ہو سکیں گے۔ تو قرآن کریم ابتدا کر رہا ہے، اور ابتدا کے اندر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اور اس وفد نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلائل پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ وہ ہوا کرتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، جس کا کوئی باپ نہ ہو، جس کی کوئی ماں نہ ہو۔